چکن ٹکا بریانی بنا رہے ہیں. اٹس اے ریئلی سمپل ریسیپی. آپ کو بہت اچھی لگے گی اور بہت مزہ آئے گا بناتے ہوئے. بہت کوئکلی بن جاتی ہے اینڈ اٹ ٹرنز آؤٹ ریئلی ڈیلیشیس. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا انگریڈینٹس جائیں گے. چکن ٹکا بریانی بنانے کے لیے میرینیشن کریں گے. پہلے یہاں پہ ہم نے 1 kg چکن لیا ہے. اس میں ہم نے ½ کپ کرڈ ڈالی ہے اور ساتھ میں ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اراؤنڈ 1/8 ٹی اسپون ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے. یہاں پہ ہم لیمن جوس ایڈ کر رہے ہیں. اراؤنڈ ½ لیمن جوس ڈالا ہے ہم نے اس میں. اب یہاں پہ ہم سالٹ ایڈ کریں گے. 1 ٹی اسپون کیومن پاؤڈر, 1 ٹی اسپون کوریانڈر پاؤڈر, ½ ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر ڈالیے گا. ہم یہاں پہ کشمیری مرچ یوز کر رہے ہیں. ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر اور اس میں اراؤنڈ 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے. اب اس میں 2.5 ٹی اسپون جنجر گارلک پیسٹ جائے گا. اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. اچھے سے ہر پیس کو کور کر لیجیے گا. اسے ہم نے اچھی طریقے سے کوٹ کر لیا ہے اور میں اسے اوور نائٹ لیو کر دوں گی میرینیشن کے لیے. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اسے 1 آور یا ½ آور بھی چھوڑ سکتے ہیں میرینیشن کے لیے. میرینیشن از امپورٹنٹ بیکاز اس میں اچھی طریقے سے مسالے اندر تک جذب ہو جاتے ہیں اور آپ کا چکن جوسی ہو جاتا ہے. اب میں نے اسے نکال لیا ہے. میک شیور کریں کہ آپ بریانی بنانے سے ایٹ لیسٹ 1 آور پہلے اس کو نکال کے باہر رکھ لیں تاکہ یہ ڈی فروسٹ ہو جائے اور اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ ختم ہو جائے. اب ہم اس کو ایک بار اچھے سے ہلا لیں گے, اوپر نیچے کر لیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. اب ہم نے گیس پہ کڑھائی رکھ دی اور اس میں ہم 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے اور اس میرینیشن میں سے ہم صرف بوٹیاں نکال کے اس کڑھائی میں ایڈ کریں گے. آپ کو میرینیشن نہیں ڈالنا ہے, میرینیشن ایز اے گریوی کام آئے گا, تو صرف بوٹیاں نکال کے اس میں ڈال دیں. دیکھیے ہم نے یہاں پہ سارا چکن ڈال دیا ہے اور یہ میرینیشن گریوی اتنی بچی ہوئی ہے, ہم الگ رکھ رہے ہیں, اس کو بعد میں یوز کریں گے. اور اس چکن کو اب ہمیں ہائی میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے. ہمارا چکن یہاں پر کوک ہو رہا ہے اور ہم سائڈ میں یہاں پر چاول کی پریپریشن کرتے ہیں. یہ ہم نے 3 کپ باسمتی لانگ گرین رائس لیا ہے اور اس کو ہم نے ایٹ لیسٹ ½ این آور سوک کیا تھا. اب ہم اس کو اس ویسل میں ڈال رہے ہیں. یہاں ہم چاول ابالتے ہوئے میجر نہیں کریں گے کتنا ہمیں واٹر لینا ہے, کیونکہ ہمیں چاولوں کو اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے اور ایکسیس واٹر جو ہوگا وہ ہم پھینک دیں گے. اس سے ایکسیس اسٹارچ جو ہوتا ہے چاولوں میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب چاولوں میں ہم تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے ثابت, اراؤنڈ ½ ٹی اسپون, اور 3 گرین کارڈممس ڈالیں گے, 10 to 15 بلیک پیپر, 5 to 6 cloves and a 2-inch stick of cinnamon and 1 bay leaf. اور فائنلی اس میں ہم 3 ٹی اسپون آئل ڈال دیں گے. اس کو ہم فل فلیم پہ کوک کریں گے until it boils. ہم واپس اپنے چکن کی طرف آ جاتے ہیں, اور اگر آپ کے چکن میں ایکسیس واٹر ہے تو آپ اسے فل فلیم پہ پکائیے گا تاکہ واٹر ایویپوریٹ ہو جائے. اس کو اراؤنڈ 2 منٹس ہو گئے ہیں رکھے ہوئے فلیم پہ, تو ہم اسے اب ٹرن کر دیں گے. اس کو ہائی فلیم پہ کریے گا تاکہ اس کے جو چکن پیسز ہیں ان پہ چارڈ لک آئے. اب اس اسٹیج پہ ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارا چکن پک گیا ہے یا نہیں پکا. جب آپ اسے ہائی فلیم پہ کوک کریں گے تو ایک بہت ہی اچھی سی ٹوسٹڈ اینڈ روسٹڈ خوشبو آتی ہے. سائڈ میں چاولوں میں بھی ابال آنے لگا ہے, تو ہم اس اسٹیج پہ چیک کر لیں گے کہ ہمارے چاول کتنے پک گئے ہیں. ابھی اراؤنڈ 1 کنی اس میں باقی ہے. اب ہم اسے لو فلیم پر کوک ہونے دیں گے. ویورز دیکھیے یہاں پہ ہمارا چکن پوری طریقے سے کوک ہو گیا ہے اور اس میں اچھے طریقے سے چارڈ لک بھی آ گیا ہے. تو ہم اسے فلیم سے اتار لیں گے. اب ہم اسے اس میں یہاں پہ ایک کوئلہ رکھیں گے اور اس پہ تھوڑا سا آئل یا گھی ڈالیں گے, اٹس یور پریفرنس, اور ہم لڈ بند کر دیں گے اینڈ وی ول کیپ اٹ دیٹ وے فار اباؤٹ 2 منٹس. دیکھیے ہمارے چاول پوری طرح سے کوک ہو گئے ہیں. اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور اب اسے اسٹرین کر لیں گے ٹو اسٹاپ فردر کوکنگ. اور اس میں آپ کو ایکسیس واٹر بھی نہیں چاہیے, سو میک شیور کہ آپ اسے اچھی طریقے سے اسٹرین کر لیں. دیکھیے 2 منٹس ہو گئے ہیں اور اس میں بہت اچھی کوئلے کی خوشبو آ رہی ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ایک پلیٹ میں, کیونکہ اسی کڑھائی میں ہمیں اب گریوی تیار کرنی ہے. جو ایکسیس آئل ہے آپ اسی کڑھائی میں رہنے دیں. دیکھیے جو میں چارڈ لک کی بات کر رہی تھی تو یہ والا لک ہے جو ہلکا ہلکا ایک دم روسٹ ہو گیا ہے یہ چکن. اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے اور کرنچی ہو جاتا ہے آپ کا چکن. ہم نے اس کڑھائی کو واپس فلیم پہ رکھ دیا ہے اور یہ بچا ہوا میرینیشن ساس ہم اس کڑھائی میں ڈال دیں گے.
अब इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए। व्यूअर्स देखिए यहाँ पे ये मैरिनेशन सॉस में से वाटर इवेपोरेट हो गया है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज टोमेटोज लिए थे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको इसी तरीके से लीव कर देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, और इसका जो एक्सेस वाटर है टोमेटो का उसे इवेपोरेट कर देंगे। देखिए व्यूअर्स यहाँ पे सारा वाटर इवेपोरेट हो गया है और इसे थिक ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे और हम लेयरिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। एक हमने यहाँ पे वेसल रख दी है और फ्लेम को हमने लो कर दिया है। अब इसकी बेस पे हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि नीचे के चावल जो हैं वो स्टिक ना करें बेस से। इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट कर दीजिएगा। इसके बाद सबसे पहली लेयर हम यहाँ पे राइस की डालेंगे। आपकी बिरयानी के चावल एकदम बिखरे बिखरे होने चाहिए। बेस लेयर पे हमने ऑलमोस्ट हाफ राइस लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम चिकन पीसेस स्प्रेड आउट करेंगे। यहाँ चिकन स्प्रेड आउट हो गया है। अब हम थोड़ी सी लेयर चावलों की डालेंगे। अब राइस की सेकंड लेयर के बाद हम यहाँ पर ग्रेवी स्प्रेड करेंगे। पूरी ग्रेवी मत डालिएगा, थोड़ी सी डालनी है। यहाँ पर हमने ग्रेवी डाल दी है। अब इस पे हम राइस स्प्रेड करेंगे। अब इस लेयर के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे और यहाँ पर लेमन जूस स्प्रेड करेंगे। अब यहाँ पर फिर से चिकन पीसेस डालेंगे। अब हम राइस की फाइनल लेयर डाल रहे हैं और अब फाइनल लेयर पे हम ये पूरी ग्रेवी स्प्रेड आउट कर देंगे और ये फाइनली हम लास्ट फ्यू चिकन पीसेस टॉप पे रख देंगे। आप चाहें तो टॉप पे थोड़ा सा और फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे। अब इसे लो फ्लेम पे कवर करके 1 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ देंगे। अब फाइनली फ्लेम को बंद कर देंगे और एक प्लेट की हेल्प से हम इसे ऊपर नीचे करेंगे। व्यूअर्स देखिए हमने इसे डिश आउट कर दिया है और एज यू कैन सी इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ईजी रेसिपी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है इसमें। और इफ़ यू डू ट्राई इट, प्लीज़ शेयर योर photos with us on Instagram. Stay tuned for more recipes on Kitchen Lazzat. If you like this recipe, please make sure to give this video a thumbs up and also make sure to subscribe to our channel. Until next time, Khuda Hafiz.